توحید ہے تیری شہادت اے حسین، کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ زندہ ہوتی شہادت اے حسین، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، وہ رہے گا تا ابد تیری بدولت اے حسین۔ حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، بخشوائے گی مجھے تیری محبت اے حسین۔ حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں، چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں۔ رحمت اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمدا طیبا کثیرا للہ الواحد القہار، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المختار وعلی آلہ وصحابہ الابرار الاخیار الی یوم القرار۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ زندہ ہوتی شہادت اے حسین، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، وہ رہے گا تا ابد تیری بدولت اے حسین۔ حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، بخشوائے گی مجھے تیری محبت اے حسین۔ حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں، چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں۔ محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، نونہال بچوں، ماں بہنوں، بیٹیوں، سلسلہ محرم الحرام کے خطابات کی آج 7ویں تقریر ہے، اور داستان کربلا کے حوالے سے ابھی آپ کو بہت کچھ سننا ہے۔ آج منصب شہادت کیا ہے؟ شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی، وہ خوش قسمت ہے مل جائے جسے منزل شہادت کی۔ شہادت بہت اونچا مقام، بہت کم محنت سے بہت بڑا درجہ۔ آپ نہیں سمجھے، نمازی کوئی کب بنے گا؟ ہر روز 5 وقت کی نماز مرتے دم تک پڑھنی پڑے گی۔ روزے دار ہمیشہ رمضان کے روزے 30 یا 29 پورے رکھو۔ زکوٰۃ آپ کا مال جتنا ہے
اس کا 40واں حصہ اللہ کی راہ میں خیرات کرو، ہر سال کرو۔ لیکن شہادت ایک ہی لمحے میں سرکار کا امتی اللہ کے نام پر گلا کٹا دے، اللہ تعالیٰ اس کو مقام شہادت نصیب فرماتا۔ کیوں؟ آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو سمجھ لائیں کہ انسان کی زندگی میں پیسہ قیمتی ہے، پیسہ خرچ کرنا بڑے جگر گردے کا کام ہے، ٹائم دینا بڑی بات ہے، محنت کر کے دین کا کام کرنا بڑی بات ہے، لیکن سب سے قیمتی چیز انسان کے پاس جان ہے۔ اگر بندہ جان اللہ کے نام پر قربان کرتا ہے تو سمجھ لو اسے بہت بڑی سعادت نصیب ہوگی۔ تو شہادت بہت بڑا مقام ہے اور بہت جلدی کم محنت میں نصیب ہو جاتا ہے۔ ہمارے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے ساری خوبیاں حضور کی جھولی میں ڈال دی۔ کوئی ایسا کمال، ایسی عظمت، ایسی فضیلت، ایسی خوبی نہیں جو مصطفیٰ میں نہ ہو۔ غور کرنے کی بات ہے، لیکن منصب شہادت رسول اللہ کو نہ ملا۔ کئی انبیاء کو مقام شہادت ملا۔ میں نے بعض کتابوں میں پڑھا ہے تقریباً 10,000 پیغمبر شہید ہوئے ہیں، 10,000۔ حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، ان کو بھی شہید کیا گیا ہے۔ حضور کو مقام شہادت نہیں ملا۔ اور آپ کو معلوم نہ ہو تو سنیں، حدیث کے الفاظ ہیں، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَىٰ ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَىٰ ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَىٰ ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَىٰ ثُمَّ أُقْتَلَ۔ سرکار فرماتے تھے کہ مجھے پسند ہے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہوں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہوں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہوں، پھر شہید ہو۔ 5 مرتبہ حضور نے تمنا کی کہ 5 مرتبہ مجھے زندگی ملے اور 5 مرتبہ اللہ کی راہ میں گلا کٹاؤں۔ حضور نے دعا مانگی میری شہادت ہو۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ میرے محبوب، کسی انسان کی طاقت نہیں کہ آپ کو شہید کر سکے۔ کوئی مائی کا لال محمد الرسول اللہ کو قتل نہیں کر سکتا۔ اور جب یہ آیت اتری تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیکورٹی بھی ترک کر دی، جو محافظ ہوتے تھے وہ بھی چھوڑ دیا۔ اللہ نے کہہ دیا کہ کوئی قاتل آپ کو شہید نہیں کر پائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب سارے کمالات مصطفیٰ کو ملے تو مقام شہادت مصطفیٰ کو کیوں نصیب نہیں ہوا؟ علماء نے لکھا ہے شہادت کی 2 قسمیں ہیں، ایک سری، ایک جہری۔ سری یعنی چھپی ہوئی، جہری یعنی ظاہر میں۔ 2 قسم کی شہادت ہے۔ دونوں قسموں کی شہادت کا آغاز مصطفیٰ کی ذات پر ہوا اور اس کا انجام امام حسن اور امام حسین کی ذات پر ہوا۔ آپ نہ سمجھے ہو تو سمجھ لو۔ جنگ خیبر کے موقع پر ایک یہودی عورت نے حضور کی دعوت کی، سرکار کو بلایا اور کھانے میں زہر ملا دیا۔ حضور کی دعوت کی اور کھانے میں زہر ملا دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بوٹی کھائی، منہ میں ڈالی
اور پوتی نے کہا یا رسول اللہ مجھے نہ کھائیے، میرے اندر زہر ہے۔ سرکار نے پھر چھوڑ دیا۔ ایک صحابی نے کھا لیا، فوراً شہید ہو گئے۔ ایک صحابی نے ایک بوٹی کھا لی، فوراً وفات ہو گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ سری شہادت جو ظاہر نہ ہو، زہر دے کر شہید کیا جائے، ایسی شہادت کا آغاز حضور کی ذات پر ہوا۔ حضور کو زہر دیا گیا اور اس کا انجام امام حسن کی ذات پر ہوا۔ آپ کو 6 مرتبہ زہر دیا گیا اور آخر کار اسی زہر کے اثر سے آپ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہادت جہری یہ عہد کی لڑائی میں چاروں طرف سے دشمنان دین تیر تلوار کی بوچھار لے کر حضور پر ٹوٹ پڑے۔ آپ پر نیزے بھی چلائے گئے، تلوار بھی ماری گئی، تیر بھی مارے گئے، زخم بھی کیا گیا، دانت کا کچھ حصہ بھی شہید ہوا، آپ کے رخسار پر زخم لگا، خون بھی بہا۔ تو شہادت جہری کا آغاز بھی حضور کی ذات پر ہوا، لیکن پھر اللہ کا وعدہ آ گیا کہ محبوب کوئی دشمن تجھے شہید نہیں کر پائے گا، اور اس کا انجام میدان کربلا میں امام حسین کی ذات پر ہوا۔ میں نے بتایا تھا کہ حسن و حسین ہم شکل مصطفیٰ، سر سے لے کر سینے تک امام حسن ہم شکل مصطفیٰ، سینے سے لے کر پیر تک امام حسین ہم شکل مصطفیٰ۔ تو مصطفیٰ کا سراپا امام حسن اور حسین کی ذات میں تھا۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سری اور جہری دونوں شہادت کا نمونہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی ذات پر مکمل ہوا۔ کیا ہوا؟ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو پتہ چلا کہ حسنین کریمین کی شہادت یہ مصطفیٰ کی شہادت ہے۔ حسنین کریمین کا مقام و مرتبہ یہ مصطفیٰ کا مقام و مرتبہ ہے۔ حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ اگر مصطفیٰ کو دیکھنا ہے تو حسین کو دیکھو، اور حسین کو سمجھنا ہے تو نانا جان کو دیکھو۔ یہ علماء نے لکھا ہے۔ کل کی تقریر میں نے ایک موضوع چھیڑا تھا، آپ کو یاد ہوگا، ایمان ابو طالب۔ مولانا صاحب تھوڑا خلاصہ کر دوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا جنہوں نے حضور کی بڑی مدد کی، حضور سے بڑی محبت کی، حضور کی نعت بھی پڑھی، حضور کے لیے دشمنوں سے لڑے، لیکن ایمان کی دولت ان کو نہ ملی۔ یہ اکثر اہل سنت والجماعت کے بزرگوں کا عقیدہ ہے۔ ہم خوشی سے نہیں کہتے، رسول اللہ کے چچا ایمان کے ساتھ دنیا سے نہ گئے، یہ کوئی خوشی کا موقع نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب نے جب کلمہ پڑھا تو ابو بکر روئے، باپ مسلمان ہوا، صدیق اکبر روئے۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے میرا باپ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا، اگر میرے آقا کے چچا ابو طالب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے اور مصطفیٰ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی تو مجھے اپنے باپ کے مسلمان ہونے سے زیادہ ابو طالب کے مسلمان ہونے کی خوشی ہوتی۔ یہ ہمارے بزرگوں کا عقیدہ ہے۔ اور یہ خلاصہ کر دوں کہ ابو طالب مومن تھے یا نہ تھے، یہ ضروریات دین سے نہیں ہے، ماننا ہی پڑے گا، ایسا نہیں ہے، ضروریات دین سے نہیں ہے۔ ہاں
ہم کو یہ کہنا اس لیے پڑتا ہے کہ آج چند لوگ یہ کہتے ہیں جو ابو طالب کو مسلمان نہیں سمجھتا وہ مسلمان نہیں ہے، جو ابو طالب کے ایمان کا قائل نہیں ہے اس کا ایمان نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں جب سامنے آتی ہیں تو ہمارے اہل سنت والجماعت کے علماء اس کی وضاحت اور خلاصہ کرتے ہیں۔ اس لیے اگر یہ مان لیا جائے کہ ابو طالب کو جو مسلمان نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہے، تو بڑی بڑی ہستیاں، بڑے بڑے اولیاء اللہ جن میں سادات بھی ہیں، ان ہستیوں کا نام اسلام سے نکل جائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارے علماء نے جو تحقیق کی ہے وہ اپنی جگہ پر برابر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اہل سنت والجماعت کو اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر میں ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو دنیا سے پردہ فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری وقت ہے، سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو مصطفیٰ نے بلایا، کچھ کہا، کان میں کہا، راز کی بات بتائی۔ حضرت فاطمہ رونے لگی، تھوڑی دیر کے بعد پھر بلایا، پھر کچھ کہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہنسنے لگی۔ بات راز کی تھی، کسی نے پوچھا نہیں۔ سرکار جب پردہ فرما گئے تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ بیٹی سرکار نے پہلے کچھ کہا تو تم رونے لگی، دوسری بار کچھ کہا تو تمہیں ہنسی آ گئی، بیٹی بتاؤ بات کیا تھی، سرکار نے کیا کہا؟ حضرت سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں امی جان، پہلے میرے آقا نے یہ فرمایا کہ بیٹی اس بیماری میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، یہ میری آخری بیماری ہے، میں چلا جاؤں گا۔ مجھے آقا کی وفات کی بات سن کر رونا آ گیا۔ جب میں رونے لگی تو مصطفیٰ نے مجھے بلایا اور پھر کہا کہ بیٹی میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم آ کر مجھ سے ملو گی، میرے پریوار میں سب سے پہلے تم آ کر مجھ سے ملاقات کرو گی۔ تو مجھے ہنسی آ گئی، اس لیے کہ ابا جان کی جدائی کے سال زیادہ نہیں ہوں گے، جدائی کے دن زیادہ نہیں ہوں گے۔ اور روایتوں میں آتا ہے 12 ربیع الاول کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمائے اور اگلے رمضان المبارک کی 2 یا 3 تاریخ کو خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پردہ فرمائے۔ کتنی عمر؟ خالی 29 سال کی عمر۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے جب پردہ فرمایا تو زیادہ سے زیادہ جو روایت ہے اس کے حساب سے 29 سال کی آپ کی عمر۔ ذرا اندازہ کرو کہ شہادت رسول نے کیسی زندگی گزاری، 29 سال کی زندگی ہے، اور قیامت تک نسل انسانی کی عورتیں خاتون جنت کے کردار سے سبق لیتی رہیں گی۔ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے پردہ فرمایا، آپ کے شہزادہ گان حضرت امام حسن اور امام حسین کی عمر 7-8 سال کی تھی۔ ایک 2 شہزادے جن کے نانا جان وہ بھی نبیوں کے سردار دنیا سے چلے گئے، 6 مہینے کے بعد ماں بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اب پرورش اور تربیت کی پوری ذمہ داری مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آئی۔ مولا علی کی آغوش تربیت میں دونوں بھائی پروان چڑھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہزادگان گانے نبی کو، نبی کے بیٹوں کو سارے کمالات سے مالا مال فرما دیا۔ آخرکار 63 سال کی عمر میں
مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے. حضور کے بعد ابو بکر صدیق 2.5 سال، عمر فاروق اعظم 10 سال، عثمان غنی 12 سال، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2.5 سال، 4.5 سال، ٹوٹل 29 سال یہ خلافت راشدہ رہی. مولا علی شہید ہو گئے. مولا علی شیر خدا کا دارالخلافہ کوفہ تھا. کوفہ والوں نے حضرت علی کی شہادت کے بعد آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت امام حسن کی بیعت کی کہ آپ امیر المومنین ہیں. حضرت مولا علی جب خلیفہ تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی کے درمیان لڑائی ہوئی. حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت مولا علی کے درمیان لڑائی ہوئی. 2 لڑائی ہوئی. بیان نہیں کریں گے اس لیے کہ یہ باتیں بیان کرنے کی نہیں ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اتنا بڑا نقصان ہوا کہ جو مسلمان شہید ہوئے تھے اتنے مسلمان اس زمانے میں آدھی دنیا جیتنے کے لیے کافی تھی. بڑی بڑی ہستیاں ان 2 لڑائیوں میں شہید ہو گئی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابی 10 مبشرہ میں سے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر، یہ دونوں بھی انہی لڑائیوں میں شہید ہو گئے. اب بڑا خون خرابہ امت نے دیکھا تھا، بڑا نقصان امت کو پہنچ چکا تھا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے. کوفے کے 40,000 لوگوں نے امام حسن کی بیعت کی. حضرت امیر معاویہ جو ملک شام کے گورنر تھے، آج جس دیش کا نام ہے سیریا، وہاں کے گورنر تھے. یہ کب سے؟ حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے سے گورنر تھے. حضرت امیر معاویہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، مولا علی کے زمانے میں ٹوٹل 20 سال تک حضرت امیر معاویہ ملک شام کے گورنر تھے. اب حضرت علی کے پردہ فرمانے کے بعد ملک شام والوں نے حضرت امیر معاویہ کی بیعت کی. غور سے سننا، بات آگے کی تب سمجھ میں آئے گی. کوفے والوں نے، مکہ مدینہ والوں نے حضرت امام حسن کی بیعت کی اور ملک شام اور مصر والوں نے حضرت امیر معاویہ کی بیعت کی. اب ایک وقت میں 2 بادشاہ ہو گئے، ایک تلوار میں 2 میاں. حضرت امیر معاویہ 60,000 کا لشکر لے کر ملک شام سے چلے. 60,000 کا لشکر لے کر. حضرت امام حسن مولا علی کے شہزادے 40,000 کا لشکر لے کر حضرت امیر معاویہ کے مقابلے کے لیے روانہ ہو گئے. کوفہ کے آگے دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسے رسول ہیں. اب تک کئی سالوں کی جنگ و جدال، خون خرابہ، اسلام کو بڑا نقصان پہنچ چکا تھا، اپنے آنکھوں سے دیکھ چکے تھے. میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا، ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے. لوگوں، میرا بیٹا سردار ہے اور میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کی وجہ سے 2 لڑنے والی مسلمانوں کی جماعت کے بیچ میں صلح کرا دے گا. میرے بیٹے کی وجہ سے صلح ہو گئی، شانتی ہو گئی. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر دی، شانتی ہو گئی. کہا کہ تم بادشاہ، کچھ شرائط تھے، اس میں ایک اہم شرط یہ تھی کہ حضرت امیر معاویہ ابھی خلیفہ بنیں گے، خلافت کا منصب ان کو ملے گا، اور حضرت امیر
معاویہ کے بعد حضرت امام حسن خلیفۃ الرسول ہوں گے. اور بھی کئی شرطیں تھیں لیکن مین شرط یہ تھی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ امام حسن نے ان کی بیعت کر لی تھی، اب کسی کو مجال نہیں تھی. مولا علی کے بیٹے تھے، بڑے بھائی نے بیعت کر لی، چھوٹے بھائیوں نے بھی مان لیا. مکے اور مدینے کے صحابہ کرام نے حضرت امیر معاویہ کو خلیفہ مان لیا. یعنی پوری دنیا اسلام کے متفقہ طور پر حضرت امیر معاویہ خلیفہ رسول بن گئے. 20 سال حضرت امیر معاویہ حاکم اسلام رہے، 20 سال، اور اسلام کو بڑی ترقی ہوئی. کئی سالوں سے آپسی لڑائی کی وجہ سے جو دین کا کام رک چکا تھا وہ آگے بڑھا، اور اسلام میں پہلی مرتبہ حضرت امیر معاویہ نے پانی کا جہاز بنایا، اسٹیمر، پہلی بار اسٹیمر بنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. اور بھی بڑے ترقی کے کام ہوئے حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں. بڑی شانتی کے ساتھ 20 سال گزر گئے. ہجری سن 60 رجب کے مہینے میں حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا. 20 سال حکومت کرنے کے بعد امیر معاویہ دنیا سے چل بسے. اب سوال یہ تھا کہ امام حضرت امیر معاویہ کے بعد خلیفہ کون بنے گا. ادھر کیا ہوا سنیے. شرط یہ تھی کہ امیر معاویہ کے بعد حضرت امام حسن خلیفہ بنیں گے. دشمنان اہل بیت، آل رسول کے غداروں اور آل رسول کے دشمنوں کو یہ بات اچھی نہ لگی کہ حضرت امیر معاویہ کے بعد حضرت امام حسن خلیفہ بنے. آپ کو راستے سے ہٹانے کے لیے پلان بنایا گیا. 6 مرتبہ زہر دیا گیا. پہلی مرتبہ حضرت امام حسن کو شہد میں ملا کر، مد میں ملا کر زہر پلایا گیا. آپ روزے رسول پہ آئے، حضور کے روزے کی خاک لگائی، اللہ پاک نے شفا دے دی. دوسری بار کھجوروں میں ملا کر زہر کھلایا گیا. آپ کو بڑی تکلیف ہوئی، روزے رسول پہ آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شفا عطا فرمائی. آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ مدینہ نہیں رہنا ہے، آپ موصل چلے گئے. یہ عراق اور دمشق کے بیچ میں ایک جگہ ہے، ملک عراق میں آج بھی ہے، موصل نام. وہاں کا واتاورن، وہاں کی آب و ہوا، کلائمیٹ بڑا اچھا ہے. حضرت امام حسن، امام حسین کے بڑے بھائی موصل آ گئے، لیکن دشمنوں نے وہاں بھی آپ کا پیچھا نہ چھوڑا. ایک اندھا پورے دن امام حسن کے ساتھ رہتا، آپ جب تقریر کرتے تو روتا. امام حسن حدیث سناتے تو زاروں قطار رونے لگتا تھا. لوگوں کو لگا کہ یہ اندھا امام عالی مقام امام حسن کا بڑا شیدائی اور عاشق ہے. لیکن وہ ایسا بڑا ظالم تھا کہ اس نے ایک لکڑی بنوائی، اور لکڑی کے سرے پر ایک زہر آلود کیل، چونک جس کو بولتے ہیں ہماری بولی میں، وہ لگائی. اس پر زہر لگوایا گیا. وہ اندھا تھا تو لکڑی لے کر چلتا تھا. موصل کے بازاروں میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت ظاہر کرتا، آپ کے بیان اور حدیث سن کر رونے لگتا تھا. میرے امام سبحان اللہ نواسے رسول تھے. جب نماز کے لیے جاتے تو اس اندھے کو اپنے ساتھ لے کر مسجد میں جاتے، کہیں دعوت میں جاتے تو اس اندھے کو اپنے ساتھ لے کر جاتے. لیکن وہ ایسا بدنصیب تھا، اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ امام حسن کا کام میری وجہ سے پورا ہوگا. ایک جگہ حضرت امام حسن بیٹھے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کمینے نے جو ہاتھ میں لکڑی تھی وہ آپ کے پیر میں ماری، پیر میں ماری.
اور آپ کے پیر کے اوپر وہ زہر آلود جو کیلی تھی وہ پوری بیٹھ گئی. آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے. لوگوں نے اٹھایا. بتایا گیا کہ اس کیل کے اندر بڑا خطرناک زہر تھا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جراح کے ذریعے سے ایک ٹیکنیک ہوتی ہے زہر نکالنے کی، اس جراحی کی وجہ سے آپ کے پیر سے زہر نکلوایا گیا اور آخرکار آپ کو شفا مل گئی. آپ نے فیصلہ کر لیا کہ اب کسی پر بھروسہ نہیں کرنا ہے اور سیدھے آپ واپس مدینہ میں پھر آپ کو 2 مرتبہ زہر دیا گیا. لیکن جب بھی آپ کو زہر دیا جاتا آپ روزہ رسول پہ جاتے، اللہ پاک آپ کو شفا دے دیتا. 6ٹھی مرتبہ صفر کی 28 تاریخ ایک روایت کے مطابق ہجری سن 49 حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر پہ ہیں. رات کو نماز پڑھی اور عشاء نماز کے بعد سو گئے. ان کے روم میں پانی کا مٹکا رکھا گیا اور پانی کا مٹکا اس کو اردو کی کتابوں میں سراہی لکھا ہے. کچھی بولی میں ہماری پہلے کہتے ہیں چھوٹے منہ والی بھبوڑی بولتے تھے. بھبوڑی نیچے سے حصہ بڑا اور اوپر چھوٹا حصہ. اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی سیکورٹی اور حفاظت آسان ہوتی. تو وہ جو سراہی تھی اس میں پانی بھرا رات کے لیے اور اوپر کپڑے کی مہر لگا دی، یعنی سیل لگا دیا کہ کوئی پانی کو کھول کے پیے نہیں. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے میں رات کو سو گئے. آدھی رات کو اٹھے نماز تہجد کے لیے. نماز تہجد پڑھی، وضو کیا، نماز تہجد پڑھی اور اس کے بعد پانی کی ضرورت پیش آئی. تو جو پانی کا جو مٹکا تھا سراہی اس کا سیل دیکھا تو سلامت تھا. اصل میں کیا تھا کہ بہت بڑا باریک زہر اس کے سراہی کے سیل کے اوپر سے ڈالا گیا تھا. یہ زہر علماء نے لکھا ہے کہ ہیرا کنی، آپ نے سنا ہوگا ہیرا کنی ایک چیز ہوتی ہے، اس کا زہر بڑا قاتل ہوتا ہے اور اس کو پیسا گیا. ایسا پیسا گیا کہ باریک کپڑے کے سیل کے اندر سے وہ پانی کے اندر چلا گیا. امام حسن اٹھے، دیکھا تو پانی کا برتن سیل بند ہے. اس کا گلاس بھرا اور پانی پیا. جیسے ہی پانی کا ایک گلاس امام حسن نے پیا جگر کے آنکھوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر گر پڑے. آپ کی بہن حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں. دیکھا تو بھائی منہ سے خون نکل رہا ہے، جگر کے ٹکڑے الٹی کے اندر باہر آ گئے. حضرت امام حسن کو اٹھایا، کہا بھیا کیا ہوا؟ فرمایا بہن مجھے کئی بار زہر دیا گیا ہے لیکن آج جو مجھے زہر دیا گیا ہے ایسا قاتل زہر ہے کہ اس نے میرے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. مجھے نہیں لگتا کہ اب میری زندگی زیادہ باقی ہے. حضرت سیدہ زینب نے حضرت امام حسین کو بلایا، شہید کربلا، نواسہ رسول، چھوٹے بھائی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کے آئے. پوچھا بھیا کیا ہوا؟ فرمایا بھائی جان آج تک مجھے کئی مرتبہ زہر دیا گیا ہے لیکن اللہ پاک نے شفا دی، لیکن آج جو زہر دیا گیا ہے ایسا قاتل ہے کہ اس نے میرے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں. میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا ہے. اب مجھے نہیں لگتا کہ میری زندگی اور زیادہ وفا کرے گی. حضرت امام حسین نے پوچھا میرے بھائی یہ تو بتاؤ کہ آپ کو زہر کس نے دیا؟ حضرت امام حسن نے فرمایا کہ جس نے مجھے زہر دیا ہے اللہ تعالی حاکم ہے.
مسبب الاسباب ہے، وہ بدلہ لینے والا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی بے گناہ مارا جائے۔ کتنا بڑا احتیاط ہے، اس امت کو بہت بڑی تعلیم ہے۔ آج ہماری قوم اس پر شنکا ہے، اس کے اوپر وہم ہے، اس کے اوپر ہمارا خیال ہے، چھوٹی بڑی باتوں میں ہر ایک کے اوپر الزام لگاتی ہے۔ اتنے بڑے امام کا قتل، اتنے بڑے امام کو زہر دینے کا معاملہ، امام حسن سے پوچھا گیا آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو زہر کس نے دیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ جانتا ہے، مجھے معلوم نہیں ہے، اور میں کسی کا نام بھی نہیں لوں گا کہ میری وجہ سے کوئی بے گناہ مارا جائے۔ اگر کسی نے زہر دیا ہے تو اللہ پاک اس کا بدلہ لینے والا ہے۔ بعض صوفیہ نے لکھا ہے، حضرت امام حسین نے پوچھا میرے بھیا بتاؤ، جس نے آپ کو زہر دیا، آپ کی زندگی ختم کی، قیامت کے دن اس کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کیا کہو گے؟ امام حسن علی اور فاطمہ کے لخت جگر، صابر باپ اور صابر ماں کی اولاد، صبر کرنے والوں کے سردار رسول اللہ کے نواسے، حضرت امام حسن نے فرمایا کہ بھیا اگر قیامت کے دن میری مرضی پوچھی گئی کہ حسن بتا تیرے قاتل کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، تو کہوں گا مولا میرا قاتل پہلے جنت میں جائے گا، میں جنت میں بعد میں جاؤں گا۔ یہ صبر کرنے والے اور صبر و رضا کے مجسمے بننے رہنے والے آل نبی کی شان ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 47 سال کی عمر میں ہجری سن 49 28 صفر کو یا 1 ربیع الاول کو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سرکار گئے، فاطمہ رخصت ہوئی، مولا علی شیر خدا کو شہید کیا گیا، بڑے بھیا حضرت امام حسن کو زہر دے کر شہید کیا گیا۔ اب نواسے رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے بھائی، دوسرے بھائی ہیں دوسری ماؤں سے، لیکن خاتون جنت شہزادی رسول کے شہزادے حضرت امام حسین ہیں۔ تقریباً 11 سال کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت امیر معاویہ نے سوچا میرے بعد خلیفہ کون؟ اس لیے کہ امام حسن تو شہید ہو چکے تھے، وہ نہیں تھے، شرط میں ان کا نام تھا۔ حضرت امیر معاویہ بڑے ہوشیار سمجھدار مدبر آدمی تھے۔ یزید کا باپ ہونا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، میری بات سمجھ آتی ہے؟ ایسے تو کئی نبی ایسے ہو گئے ہیں، پیغمبر، حضرت نوح اللہ کی جلیل القدر پیغمبر اور بیٹا کافر، قرآن کہتا ہے، یہ ہر ایک کے مقدر کی بات ہوتی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رسول اللہ کے صحابی عشرہ مبشرہ میں سے، ان کا بیٹا ابن سعد عمر بن سعد یہ امام حسین پر تلوار چلانے والا۔ یہ نصیب کی بات ہوتی ہے، کسی خوش نصیب کو اولاد بھی خوش نصیب ملتی ہے اور کسی خوش نصیب کو اولاد خوش نصیب نہیں ملتی، اولاد بد نصیب ملتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے سوچا اگر میں بنی ہاشم میں سے کسی کو خلیفہ منتخب کروں تو بنی امیہ، حضرت امیر معاویہ کا خاندان یہ بنی امیہ تھے، رسول اللہ کا خاندان یہ بنی ہاشم تھے۔ اگر بنی امیہ میں کسی کو خلیفہ بنی ہاشم میں بناؤں تو بنی امیہ نہیں مانیں گے، بنی امیہ میں کسی کو خلیفہ بناؤں تو بنی ہاشم نہیں مانیں گے، لیکن آسان ترین راستہ یہ ہے کہ میں اپنے بیٹے یزید کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کر دوں۔ حضرت امیر معاویہ نے مشورہ بھی لیا کتنے لوگوں سے، کچھ لوگوں نے مشورہ بھی دیا ہے، بڑی لمبی داستان ہے، بس مختصر۔ لیکن ہم اہل سنت والجماعت
صحابی کے بارے میں بدگمانی نہیں کر سکتے. انہوں نے جو کیا امت کے بھلے کے لیے کیا. 20 سال پہلے جو تلوار چلی تھی لاکھوں لوگ شہید ہو گئے تھے. حضرت امیر معاویہ چاہتے تھے کہ ایسا کچھ نہ ہو، اور انہوں نے اپنی موت سے پہلے اپنے بیٹے یزید کو اپنی جگہ خلیفہ نامزد کر دیا. اس کے بعد یزید کو خاص نصیحتیں بھی دی. امام حسین اور خاندان رسول کے ساتھ وفاداری اور حسن سلوک کی حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے پر تاکید بھی کی. یہ بھی کتابوں میں بھرا ہوا ہے. بہرحال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئے. یزید، اس وقت یزید کی عمر 35 سال کی تھی. ہجری سن 25 میں یزید کا جنم ہے. بہت سے لوگ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، پرانے بڈھے لوگ میاں صاحب بیان کرتے تھے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ حضرت امیر معاویہ کے کندھے پر ان کا بیٹا یزید سوار ہے. حضور کو تو معلوم تھا، تو کہا کہ جنتی کے کندھے پر دوزخی سوار. یہ بات صحیح نہیں. کیوں؟ کہ حضور کے پردہ فرمانے کے 15 سال بعد یزید پیدا ہوا ہے. 15 سال بعد یزید کا جنم ہے، تو رسول اللہ کے زمانے میں یزید کہاں سے آ گیا؟ بہرحال یزید حکومت سنبھال لیتا ہے. اور اس زمانے میں کیا تھا کہ سب لوگوں سے بیعت لی جاتی. آج کل جیسے ووٹ لیا جاتا ہے، ووٹ، بس بیعت یعنی ووٹنگ. ووٹ کیسے لیا جاتا تھا؟ اگر بادشاہ وقت حاضر ہے تو اس کے سامنے جا کر اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا، جیسے پیر کے ساتھ مرید کرتے ہیں. زیادہ لوگ ہوں تو چادر پکڑ کے ہر ایک وفاداری کی سوگند کھائے. بادشاہ روبرو ہے. اگر بادشاہ اور حاکم وقت روبرو نہیں ہے تو جو اس کا نائب ہے، جو اس کا نمائندہ ہے، اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا، اس کی بھی اجازت ہوتی ہے. یزید نے کیا کیا؟ چاروں طرف خط لکھے. حضرت امیر معاویہ کے زمانے سے چاروں طرف پورے ملک میں، اس لیے کہ اسلام بہت پھیل چکا تھا. ایران، عراق، مصر، شام، حجاز، مکہ، مدینہ، یہ بہت بڑا دنیا کا حصہ اسلام میں آ چکا تھا. ہر جگہ گورنر متعین کیے گئے تھے. یزید نے سب گورنر کو خط لکھا کہ حضرت امیر معاویہ دنیا سے چل بسے ہیں، یزید کو اپنا جانشین بنایا ہے، آپ تمام لوگ یزید کی بیعت کرو. مدینے کا گورنر اس زمانے میں جو تھا اس کا نام تھا ولید بن عقبہ. اس کو یزید کا خط آیا. ولید بن عقبہ یہ گورنر تھا مدینہ پاک کا. یزید نے لکھا کہ بھئی میرے ابا حضرت امیر معاویہ پردہ فرما گئے، انہوں نے یزید کو اپنے بعد خلیفہ منتخب کیا ہے، تم مدینے والوں سے میری بیعت کرو، بیعت لو. اور خاص کر امام حسین، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، یہ بڑے بڑے صحابہ کے جو بیٹے ہیں ان کی بیعت پہلے کرنا، ان کی بیعت پہلے لینا. بات سمجھ میں آتی ہے؟ یزید عمر تو 35 تھی، بڑا چالاک تھا. وہ سمجھ گیا اگر امام حسین نے بیعت کر لی سارا مدینہ یزید کی بیعت کر لے گا. اگر امام عالی مقام نے بیعت نہیں کی تو کوئی بیعت نہیں کرے گا. سب سے پہلے حضرت امام حسین کو بلایا گیا گورنر ہاؤس میں مدینہ پاک میں. ولید سمجھدار آدمی تھا، اس کو معلوم تھا کہ اتنے بڑی ہستیوں سے یزید کی بیعت لینا آسان نہیں ہے. اس نے مروان کو بلایا. یہ مروان بنی امیہ کا آدمی تھا اور ایسا بدبخت تھا، ایسا بد نصیب تھا کہ حضرت عثمان غنی اسی کی شرارت کی وجہ سے شہید کر دیے گئے. جب یہ پیدا ہوا، مروان پیدا ہوا، رسول اللہ کا زمانہ تھا، تو لوگ گئے
حضور کو کہا کہ حضور کھجور چبا کے دیجئے، آپ کے لعاب دہن والی کھجور ہم اس کو کھلائیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ گرگٹ ہے اور اس کا باپ بھی گرگٹ ہے، تیل فرما دیا تھا۔ ابھی جنم ہوا، پیدا ہوا اسی دن آقا نے فرمایا ہوا وزغ ابن الوزغ، یہ گرگٹ ہے اور گرگٹ کا بیٹا ہے۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب یہ اپنے باپ کی پیٹھ میں تھا رسول اللہ نے اس کے باپ پر لعنت فرمائی تھی۔ اس کے باپ کا نام تھا حکم، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے میں ان کو مدینے سے نکال دیا تھا، حد پار کر دیا تھا، طائف چلے گئے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے سادے آدمی تھے، بیچارے بھولے آدمی تھے، سیٹ آدمی تھے، لیکن سیدھے سادے بڑے شریف تھے۔ راجکارن جیسا چالاکی ان کے اندر نہیں تھی۔ انہوں نے کیا کیا، یہ مروان رویا دھویا معافی مانگی، اس کو مدینے آنے دیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اپنا پرائیویٹ سیکرٹری بھی بنا لیا، رشتہ دار تھا، چچا کا بیٹا تھا اس کا باپ، تو حضرت عثمان غنی نے اس کو سیکرٹری بھی بنا لیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی شرارت سے آپ شہید کر دیے گئے۔ اب مروان کو مدینہ کے گورنر نے بلایا، کیا کر؟ اس نے کہا ابھی حسین کو بلاؤ۔ امام علی مقام آئے، مدینے کے گورنر نے کہا اے نواسہ رسول، اے حسین ابن علی، ابھی خط آیا ہے دمشق سے، حضرت امیر معاویہ انتقال فرما گئے ہیں۔ آپ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو اپنے بعد خلیفہ بنایا ہے، اور یزید کا حکم ہے کہ آپ یزید کی بیعت کریں۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا کہ بیعت یہ تو عام چیز ہے، خلیفے کو تو ہر ایک کی بیعت کی ضرورت ہوتی ہے، آپ نے مجھے اکیلے کو کیوں بلایا؟ سارے مدینے کے لوگوں کو بلاؤ، سب سے بیعت طلب کرو، اس وقت مجھے بھی کہنا۔ یہ کہہ کر حضرت امام حسین باہر نکل گئے۔ جب جانے لگے تو مروان نے گورنر سے کہا اے ولی تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، آج تم نے حسین کو چھوڑ دیا، یہ حسین معمولی آدمی نہیں، یہ علی کا بیٹا شیر خدا کا شیر ہے، رسول اللہ کا نواسا ہے، اگر آج تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے، ابھی ان کو بلاؤ اور کہو نہیں یزید کی بیعت کرو نہیں تو قتل کر دو۔ حضرت امام حسین ابھی باری کھڑے تھے، سن لیا، آ کے مروان کو کہا اے کمینے کتے، کس کے ساتھ بولتا ہے؟ تو مجھے قتل کرے گا، یہ مجھے قتل کریں گے؟ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اپنا پاک ہاتھ یزید کے ناپاک ہاتھ میں نہیں دوں گا، نہیں دوں گا، نہیں دوں گا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر چلے گئے۔ آپ نے فیصلہ کیا کہ اب مدینہ نہیں رہنا ہے، اب ذرا واستوکتا سمجھنے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ یہ میرا محرم کی تقریر کا 48واں سال ہے، 48واں سال ہے میری محرم کی تقریر کا، تو لوگ کیسے سمجھتے ہیں یہ مجھے سمجھاتے آتا ہے۔ ہاں اردو زبان آپ نہیں سمجھتے تو آپ کا پرابلم ہے، میرا قصور نہیں ہے۔ حضرت امام حسین یزید کی بیعت کرنے میں تکلیف کیا؟ سنو، اگر امام حسین یزید کی بیعت کر لیتے تو یزید خزانوں کی کنجیاں امام حسین کے قدموں میں ڈال دیتا، امام حسین کو کسی بڑے صوبے کا گورنر بنایا گیا تھا، بہت بڑی آرام اور عیش والی زندگی امام حسین گزار سکتے تھے، لیکن پرابلم یہ تھا، بات یہ تھی اگر امام حسین یزید کی بیعت کر لیتے تو یزید جیسے ظالم، زانی، ڈکیت جس کے اندر ساری برائیاں ہوں، ایسے آدمی کی بیعت کرنا قیامت تک جائز ہو جائے۔ دنیا کہتی زنا کرنے والے کی بیعت ہو سکتی ہے،
दाढ़ी मुंडे की बैत हो सकती है, बेनमाजी खलीफा बन सकता है, गलत काम करने वाला खलीफा बन सकता है। अगर ऐसा न होता तो इमाम हुसैन यजीद की बैत क्यों करते? बस एक ही प्रॉब्लम था, एक ही तकलीफ थी, इमाम हुसैन ने सब कुछ मंजूर कर लिया लेकिन यजीद के हाथ पर अपना हाथ नहीं दिया। शाबान की चौथी रात रजब में हजरत अमीर माविया का इंतकाल हुआ। शाबान की 3 तारीख को मदीने में लेट रहा है। चौथी रात इमाम आली मकाम अपने नाना जान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गए, हुजूर के रोजे पे गए सलाम अर्ज करने, आखिरी सलाम, या रसूल अल्लाह, मज़ारे मुस्तफ़ा पर शाम होते ही इमाम आए, इजाजत की गरज से आखिरी सकर में सलाम आए, कहा रोकर सलाम सैयदे आलम, सलाम सैयदे ज़ीशा, जरा देखो तो चेहरे से उठाकर गोशाए दामा, यजीदी दौर है, इस्लाम है सरकार खतरे में, नवासा आपका इस वक्त है दुश्मन के नरगे में। नवासी ने क्या कहा, आका ने क्या जवाब दिया, ये तो नवासा और नाना जाने, लेकिन लिखने वालों ने लिखा है। इमाम आली मकाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपका नवासा वही हुसैन हो जिसको आप तूम कर फरमाते थे कि हुसैन से मुझे जन्नत के फूलों की खुशबू आ रही है। मेरे आका, मैं वही हुसैन हो जिसके बारे में मेरे बड़े भाई के बारे में आप फरमाते थे, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। मेरे नाना, मैं वही हुसैन हूँ जिसके लिए हरनी अपना बच्चा लाई थी, जिसके लिए जन्नत से जिब्राइल पानी का मशकीज़ा लाए थे। या रसूल अल्लाह, आपका नवासा हुसैन जिंदगी में आखिरी सलाम करने के लिए आपकी बारगाह में हाजिर हुआ है। मेरे हुसैन ने क्या कहा ये बयान नहीं हो सकता है, लेकिन आखिरी बार आंसू बहाते हुए नवासे रसूल अपने नाना के मज़ार पर आखिरी सलाम करके रुखसत हो गए। सामने जन्नतुल बकी है। इमाम हुसैन अपनी माँ सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा के मज़ार पर आए। मेरी माँ सैयदा कायनात, तेरी जिंदगी में कोई सवाली तेरे दर से खाली नहीं गया। आज तेरा बेटा हुसैन तेरा सवाली बनकर तेरे मज़ार में आया है। मेरी माँ, तेरा हुसैन आखिरी सलाम करने आया है, मुझे एक बार अलविदा कह दो। मेरी माँ, सब्र और रजा के पहाड़ टूट पड़े, तेरा हुसैन हमेशा सब्र करता रहे। मुसीब मसाइब और आलाम के पहाड़ टूट पड़े, तेरा बेटा हुसैन हमेशा सब्र का दामन थामे रहे। मेरी माँ, वतन से बेवतन होना पड़े, तेरा लाडला हुसैन हमेशा सब्र करता रहे। मेरी माँ, जवान बेटा मेरे सामने शहीद किया जाए, तेरा लाडला हुसैन सब्र करता रहे। 6 महीने का मासूम गले का गला छील दिया जाए, तेरा हुसैन सब्र करता रहे। 3 दिन के भूखे प्यासे रहे, तेरा हुसैन सलामत, तेरा हुसैन सब्र करता रहे। मेरी माँ, हुसैन का आखिरी सलाम लो और अपने हुसैन को आखिरी दुआएं दे। इमाम आली मकाम सैयदा के मज़ार से रुखसत होने के बाद अपने बड़े भाई इमाम हसन के मज़ार पर आए। उनका रोज़ा भी जन्नतुल बकी में है। इमाम आली मकाम ने हजरत सैयदना इमाम हसन को आखिरी सलाम किया और ये खानदान रसूल का छोटा सा काफिला मदीना से रवाना हो गया। क्यों? सुने, मदीना से कहाँ जाना है? मक्का जाना है। मक्का में अल्लाह का हरम है, वहां किसी पर तलवार चलाने की इजाजत नहीं, वहां किसी को कत्ल करने की इजाजत नहीं, वहां किसी को मारने की इजाजत नहीं। इमाम आली मकाम ने फैसला
فیصلہ کیا کہ مدینہ سے جاؤں، مکہ چلا جاؤں، اپنی زندگی کے دن وہی گزاروں گا، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ نہیں تو مدینہ چھوڑنا حسین کے لیے آسان نہیں ہے۔ آج بھی عاشق لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کے لیے جاتے ہیں، جب مدینہ چھوٹتا ہے تو ان کا حال کیا ہوگا، یہ عشق والوں سے پوچھنا، یہ ویڈیو بنانے والوں سے نہیں، یہ سیلفی لینے والوں کی بات نہیں کرتا، یہ مدینے میں مزے لوٹنے اچھا اچھا کھانے کے لیے جاتے ہیں ان کی بات نہیں، جن کے دل میں آقا کی محبت کے چراغ جلتے ہیں اور رات دن آقا کے روزے کی زیارت کے لیے جو تڑپتے ہیں، ان کا مقام ہے، ان کا حال کیا ہوتا ہے، ان سے پوچھو کہ مدینہ چھوٹتا ہے تو حال کیا ہوتا ہے۔ جس حسین نے آقا کی انگلی پڑھ کر مدینے کی گلیوں کا سفر کیا ہو، جس حسین نے مدینہ کی گلیوں میں اپنے نانا کے کندھے کی سواری کی ہوگی، بلا مدینہ چھوٹا ہوگا تو ان کا حال کیا ہوگا۔ بہرحال حضرت امام حسین اپنے گھر والوں کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے اور مکہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر، وہ سیاسی آدمی تھے، راجکارنی تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے عبداللہ بن زبیر، اور حضرت زبیر صحابی رسول کے شہزادے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے پوچھا، حسین مکہ کیوں آئے ہو؟ فرمایا کہ سکون کی زندگی گزارنے کے لیے مکہ آیا۔ مشورہ دیا، حسین اگر خلیفہ بننا ہو تو کہنا، آپ کے لیے مکہ کی دھرتی پر فوج تیار کروں گا، لیکن خبردار کوفہ جانے کا نام نہ لینا، وہاں کے لوگوں نے آپ کے بابا علی کو دھوکہ دیا، آپ کے بڑے بھائی امام حسن کو دھوکہ دیا، یہ کوفی لا یوفی ہے، کوفہ جانے کا نام نہ لینا۔ حضرت امام علی مقام امام حسین فرماتے، میں تو سکون کی زندگی گزارنے مکے میں آیا، شعبان آدھا، رمضان پورا، شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے 8 دن، تقریباً 3.5-4 مہینہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں رہے۔ نہ آپ نے کسی کی بیعت لی، نہ یزید کے خلاف کسی کو بھڑکایا، نہ یزید کی مخالفت کی، نہ اپنی بیعت لینے کے لیے لوگوں کو کچھ کہا، سکون کی زندگی آپ نے مکہ میں گزاری۔ لیکن سچی بات کیا ہے، لاکھ تدبیر کرے بندہ تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ رمضان کے بعد کوفے والوں نے حضرت امام حسین کو خط لکھنے شروع کیے۔ کوفے والوں کو پتا چلا کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور پہلے سے وہاں کے لوگ شیعہ تھے، شیعان علی تھے، حضرت علی کی راجدھانی بھی وہی تھی۔ انہوں نے حضرت امیر معاویہ کی موت پر اللہ کا شکر ادا کیا اور امام حسین کو خط لکھا کہ ہم نے یزید کی بیعت نہیں کی، یزید کی طرف سے جو کوفے کا گورنر ہے ان کا نام تھا حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول تھے، ہم صرف ان کے امام، ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، باقی ہم سے ان کا کچھ لینا دینا نہیں۔ اے حسین آپ جلدی کوفہ آ جاؤ، ہمارا کوئی امام نہیں، ہمارا کوئی خلیفہ نہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین خلیفہ رسول کوئی کوفہ میں نہیں ہے، آ جاؤ، ہم آپ کی بیعت کریں گے، آپ کا ساتھ دیں گے، اپنی زندگی کی آخری سانس آپ کے قدموں پر قربان کریں گے۔ حضرت امام حسین نے پہلے خط جو آئے آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، روز خط آنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ 150 خط آئے، 150 خط، ہزاروں دستخط، ہزاروں صحیح۔ حسین آپ جلدی مکہ سے کوفہ آ جاؤ، کوفہ
اور علماء نے لکھا ہے امام عالی مقام ایسے مجبور ہو گئے کہ اگر کوفہ جاتے ہیں تو صحابہ مکہ شریف میں منع کر رہے ہیں، نہیں جاتے کوفہ والے کہتے حسین آپ نہیں آؤ گے تو ہم یزید کی بیعت کرنے کو تیار ہیں، قیامت کے دن جواب آپ کو دینا ہے، اگر اللہ نے پوچھ لیا رسول اللہ نے پوچھ لیا تو ہم کہیں گے اے مولا اے ہمارے آقا، ہم نے حسین کو خط لکھے، حسین کو بلایا، دعوت دی، حسین نہیں آئے، مجبور ہو کر ہم نے یزید کی بیعت کر لی، حسین تمہارے پاس کیا جواب ہوگا؟ بات سمجھ میں آتی ہے کیسا کٹھن مسئلہ؟ ایک طرف تجربہ ہے یزیدی کوفی بے وفا ہیں، دھوکے باز ہے، کوئی بھروسہ نہیں، دوسری طرف اصرار کر رہے ہیں قیامت کو حسین جواب دینا پڑے گا۔ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے میں صحابہ سے مشورہ لیا۔ اس وقت حضرت جابر بن عبداللہ، ابو واقد لیثی، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس، یہ بڑے بڑے شہزادے، بڑے بڑے صحابہ کے بڑے بڑے اولاد مکہ کی دھرتی پر موجود تھی۔ سب نے کہا حسین کچھ بھی ہو گئے آپ مکہ چھوڑ کر ہرگز کوفہ نہ جائیں۔ اب کیا ہو؟ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیچ کا راستہ نکالا۔ بیچ کا راستہ کیا نکالا؟ آپ نے کوفے والوں کو خط لکھا، تمہارے میرے پاس خط آئے، تمہارے خط پڑھنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ آپ میرا انتظار کر رہے ہو، فی الحال میں خود نہیں آتا، اپنے چچا کے بیٹے مسلم بن عقیل کو آپ کے پاس بھیجتا ہوں۔ سگے چچا حضرت عقیل بن ابو طالب کے بیٹے تھے، حضرت امام مسلم امام حسین کے چچا کے بیٹے تھے، جوان تھے، ان کو بھیجتا ہوں، وہ کوفے کا جائزہ لیں گے، حالات کو دیکھیں گے، اگر میرے بھائی مسلم نے خط لکھا کہ کوفے کے حالات اچھے ہیں تو میں بھی جلدی تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ امام حسین نے حضرت مسلم کو خط دیا اور یہ روانہ ہو گئے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ، امام حسین صحابہ کو بھی سمجھا دیا اور کوفے والوں کو بھی سمجھا دیا۔ ہم حضرت امام مسلم گھوڑے پر سوار ہوئے، دو چھوٹے بچے تھے 7-8 سال کے، گھوڑے کے پیر پکڑ لیے، ایک کا نام محمد ایک کا نام ابراہیم، ابا جان ہم کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں، ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ دونوں بچوں نے آپ کے گھوڑے کے پیر پکڑ لیے، دونوں بچے رونے لگے۔ امام عالی مقام امام حسین نے فرمایا کہ بھیا ان دونوں بچوں کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دونوں چھوٹے بچوں کو لے کر مکہ سے روانہ ہوئے اور دور و دراز سفر کر کے حضرت امام مسلم کوفہ پہنچے۔ کوفے والوں نے بڑا شاندار استقبال کیا، بڑے زوردار نعرے لگائے۔ علماء نے لکھا کہ 8 دن میں 12,000 لوگوں نے بیعت کی، بیعت امام حسین کی، ہاتھ امام مسلم کا۔ سمجھ میں آتی ہے؟ جیسے گورنر لوگ بادشاہ کی طرف سے بیعت لیتے ہیں، اس طرح سے بیعت امام حسین کی، ہاتھ امام مسلم کا۔ 12,000 لوگوں نے بیعت کر لی۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولانا صاحب میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، سادات لوگ بھولے ہوتے ہیں، کئی بار دیکھا ہے، کئی بار ان کو دھوکہ دیا گیا ہے۔ 12,000 لوگوں نے بیعت کی، چند لوگوں نے بڑے بڑے نعرے لگائے۔ حضرت امام مسلم نے فوراً امام حسین کو خط لکھ دیا، سرکار نواز رسول، کوفے کے حالات بڑے اچھے ہیں، یہاں کے لوگ آپ کے وفادار ہیں، 12,000 لوگوں نے بیعت کر لی ہے، ابھی یہ سلسلہ جاری ہے، آپ جلدی سے جلدی
امام مسلم نے امام حسین کو خط لکھ دیا اور خط لے کر گھوڑے سوار گھوڑا دوڑاتا ہوا مکہ آ گیا۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ پہنچے تو وہاں کے گورنر، میں نے بتایا نا، حضرت نعمان بن بشیر، یہ صحابی رسول ہیں۔ صحابہ حضور کو 50 سال ہو گئے تھے، لیکن صحابہ کی بڑی عزت تھی، ہر حکومت صحابہ کا بڑا احترام کرتی تھی۔ تو حضرت نعمان بن بشیر کو کوفے کا گورنر بنایا گیا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ دمشق میں حکمران یزید ہے اور کوفے والے امام حسین کی بیعت کر رہے ہیں، تو حضرت نعمان بن بشیر نے، نوکری ہوتی ہے نا، نوکری اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، کوفے والوں کو جمع کیا مسجد میں۔ یہ مسجد آج بھی ہے، کوفے کی جامع مسجد۔ لوگوں کو کہا کہ آئے لوگوں، یہ بیعت آپ جو امام حسین کی کر رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے، یزید کو پتہ چلے گا تو بھڑکے گا، خون خرابہ ہوگا، اس بیعت کا انجام اور رزلٹ اچھا نہیں ہوگا۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس کا نام تھا عبداللہ بن مسلم حضرمی، کہنے لگا کہ اے نعمان، آپ بڑے کمزور آدمی، ڈھیلے آدمی بڑھتے ہو، یزید کے خلاف بیعت ہو رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہو تماشا، آپ بہت زیادہ یا تو کمزور ہو یا جان بوجھ کر کمزور بن رہے ہو۔ حضرت نعمان بن بشیر نے کہا کہ اللہ کی اطاعت میں میرا شمار کمزوروں میں ہو، اس سے اچھا ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں لوگ مجھے عزت والا کہیں۔ اس نے یزید کو خط لکھ دیا، اے یزید، تو دمشق کے محل میں بیٹھا سو رہا ہے، خواب غفلت میں ہے، کوفہ میں امام حسین کے نام کی بیعت ہو رہی ہے، کوفہ سے جو طوفان اٹھے گا تیری دمشق کی حکومت کو ہلا کے رکھ دے گا، اس لیے ضروری ہے کہ تو جلدی بیدار ہو جا۔ یزید کو خط پہنچ گیا، آگ بگولا ہو گیا، اور یزید نے تاتکالک میٹنگ بلائی، شورا کی مجلس بلائی، پارلیمنٹ کی میٹنگ بلائی، اور سب کو بات کی ایسا ایسا ہوا ہے۔ پارلیمنٹ کے جو ممبر تھے انہوں نے مشورہ دیا، اے یزید، ایک ہی راستہ ہے کہ نعمان بن بشیر کو ہٹا دو اور کوفہ کے قریب جو بصرہ گاؤں ہے وہاں کا جو گورنر ہے جس کا نام ہے عبید اللہ بن زیاد، اس کو کوفہ کا گورنر بنا دو، سارے حالات کو وہ کنٹرول کر لے گا۔ یزید نے کہا صحیح ہے۔ ابھی یہ لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا میں، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ عبید اللہ کے باپ کا نام ہے زیاد، اور زیاد کے باپ کا نام ہے زیاد بن ابی۔ اس کا کون باپ تھے؟ جو باپ ہے وہ اس کا باپ۔ آل رسول کے دشمن ایسے ہوتے ہیں، اس کے باپ کا کوئی ایسا پتہ ہی نہیں تھا، اللہ جانے ماں کہاں سے لے آئی تھی۔ عبید اللہ ابن زیاد یہ آل رسول کا سخت ترین دشمن تھا، بصرہ کا گورنر تھا۔ یزید نے لکھا کہ کچھ بھی ہو، کچھ بھی کرنا پڑے، تجھے ہر چیز کی اجازت ہے، جلدی کوفہ جا، مسلم کو گرفتار کر، حسین آئے تو حسین کو گرفتار کر، کسی کے اوپر رحم اور دیا نہ کرنا۔ عبید اللہ بن زیاد نے اپنے بھائی کو بصرہ کا گورنر بنایا اور خود روانہ ہو گیا، اور ایسی چالاکی سے کوفے پہنچا کہ لوگ امام حسین کی راہ دیکھ رہے تھے۔ ان کو لگا کہ امام حسین مکہ سے آئیں گے، تو مکے کے راستے سے آیا، حالانکہ بصرہ سے کوفہ کا راستہ اور ہے، وہ مکے والے راستے سے آیا اور شام کے وقت آیا، اور اونٹ کے اوپر ایسا محمل پردہ ڈالا تھا کہ پتہ نہ چلے کہ کون ہے۔ لوگ پتہ چلا کہ کوئی آیا ہے، مکہ کے راستے سے سواری آ رہی ہے، لوگ دوڑ کر گئے کہ شہزادے رسول آئے، امام حسین آئے، مرحبا بابن رسول اللہ، مرحبا بابن رسول اللہ، لوگ نعرہ لگاتے ہوئے وہاں گئے۔ جب ہزاروں کی بھیڑ ہو گئی تو ابن زیاد کے ایک چمچے نے کہا کہ امام حسین نہیں ہیں،
یہ حاکم عبید اللہ ابن زیاد ہیں، راستہ چھوڑو۔ عبید اللہ ابن زیاد سیدھا گورنر ہاؤس گیا، نعمان بن بشیر کو لیٹر دکھایا کہ آپ سسپینڈ ہو، آپ کو ہٹایا جاتا ہے، اب کوفے کا گورنر میں ہوں۔ اس نے کوفے کے بڑے بڑے سرداروں کو بلا لیا، سب کو دھمکایا، اے کوفیوں، لشکر یزید کے پاس ہے، فوج یزید کے پاس ہے، دولت یزید کے پاس ہے، تخت و تاج یزید کے پاس ہے، حسین ہمارے امام ہیں، نواب رسول ہیں، حاکم نہیں ہے، فوج نہیں ہے ان کے پاس، دولت نہیں ہے ان کے پاس، تخت و تاج ان کے پاس نہیں ہے، ہوش کی دعا کرو، اگر تم نے یزید کی مخالفت نہ چھوڑی تو بہت بڑا لشکر آئے گا، تمہارے بچے کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس نے سب بڑے بڑے لیڈروں کو بلا لیا اور گورنر ہاؤس کے اندر قید کر لیا۔ بات بڑی لمبی ہے، بڑی شارٹ میں، اس لیے کہ گھڑی پر میری نظر ہے، بڑی شارٹ میں چلا رہا ہوں۔ اس نے کوفے کے بڑے بڑے سرداروں کو سب کو بلا لیا، بڑے بڑے سرداروں کو بلا لیا گیا۔ اس کے بعد اعلان ہو گیا، خبردار کوئی اپنے گھر میں امام مسلم کو پناہ نہ دے، اگر کوئی پناہ دے گا اس کو قتل کیا جائے گا، اس کے بچوں کو مار دیا جائے گا، ان کی لاش بیچ بازار کے چوراہے پہ لٹکائی جائے گی۔ اب کوفے والے تو پھسک گئے، ڈر گئے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہانی بن عروہ کے گھر تھے۔ ہانی ایک بہت بڑی ہستی ہے، وہ حضرت امام مسلم کو انہوں نے اپنے گھر پہ ٹھہرایا تھا، لیکن امام مسلم کو لگا کہ شاید عبید اللہ کو لوگ بتا دیں کہ ہانی کے گھر ہیں مسلم، تو انہوں نے ہانی کا گھر چھوڑ دیا اور حضرت قاضی شریح کے گھر چلے گئے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس کا گھر چھوڑ کر دوسری جگہ چلے گئے۔ ادھر عبید اللہ ابن زیاد نے ہانی کو بلا لیا اور ہانی کو مارا اور جیل میں ڈال دیا۔ امام مسلم کو پتا چلا ہمارے میزبان کو پکڑ لیا گیا ہے، آپ نے آواز دی اور 40,000 بیعت کرنے والے سب جمع ہو گئے۔ 40,000 جنہوں نے امام حسین کی بیعت کی سب جمع ہو گئے اور حضرت امام مسلم کے ساتھ مل کر کوفہ کے گورنر ہاؤس کو سب نے گھیر لیا۔ اب خالی اشارہ کرتے تو عبید اللہ بن زیاد ختم ہو جاتا، خالی اشارہ کرتے سارے حالات قابو میں آ جاتے، لیکن حضرت امام مسلم شانتی پسند تھے، امام حسین کے جانشین اور امام حسین کے بھائی تھے۔ لوگ کہتے رہے مسلم حکومت ہو، ابھی عبید اللہ کو ختم کرتے ہیں، ابھی قلعہ کو فتح کرتے ہیں، لیکن حضرت امام مسلم نے اجازت نہیں دی۔ عبید اللہ نے کیا کیا سنو، گورنر ہاؤس کے اندر جتنے بڑے بڑے لیڈروں کو اس نے جیل میں رکھا تھا، نظر بند رکھا تھا، سب کو اس نے بلایا۔ لوگ بار تھے، قلعے کی زبردست دیوار تھی، اندر بڑے بڑے رئیس زادے، بڑے بڑے سیٹ اور بڑے بڑے لیڈر سب اندر تھے۔ عبید اللہ نے بلا کے کہا دیکھو، اپنے اپنے خاندان والوں سے، اپنے اپنے قبیلے والوں سے کہو امام مسلم کا ساتھ چھوڑ دیں، اگر انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا تو میرا حال جو بھی ہوگا، میں مجھ پر حملہ ہو اس سے پہلے تم سب میں سے ایک ایک کو تلوار سے ذبح کر ڈالوں گا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور یزید کا لشکر آ رہا ہے، یزید تمہارے بچے کو زندہ نہیں چھوڑے گا، اس لیے ضروری ہے کہ امام حسین کی بیعت توڑ دو، امام مسلم کا ساتھ چھوڑ دو اور چلے جاؤ۔ اب یہ سب لوگ گورنر ہاؤس کا جو قلعہ تھا نا، قلعہ ہماری بولی میں بولتے ہیں رانک، اس کو اوپر چڑھ گئے اور رونے لگے۔ ہر قبیلے کے، ہر سماج کے، ہر گناتی کے لوگ تھے، روئے دھوئے ہمارے اوپر رحم کرو، ہماری زندگی کی پر دیا کرو اور حضرت امام مسلم کا ساتھ چھوڑو۔
مسلم کی بیعت کی تھی. دوپہر کو 40,000 لوگ جمع ہو گئے. جب انہوں نے رونا دھونا شروع کیا تو ایک ایک جانے لگا. عصر نماز کے وقت 40,000 میں سے صرف 500 آدمی باقی رہے, باقی سب چلے گئے. حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 500 لوگوں کو لے کر مسجد میں گئے. مغرب کا ٹائم ہوا, حضرت امام مسلم نے نماز مغرب پڑھائی, سلام پھیرا تو 500 بھی جا چکے تھے, کوئی نہیں, اکیلے امام مسلم. حضرت امام مسلم کو بار بار امام حسین کا خیال آتا ہے. میں نے فاطمہ کے لال کو, مولا علی کے جگر گوشے کو, رسول اللہ کے نواسے کو خط لکھا, حسین یہاں کے حالات بڑے اچھے ہیں, میرے حسین میرے سرکار جب یہاں آئیں گے تو یہ ظالم درندے ان کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے. بار بار آپ کو یہی خیال ستا رہا. نماز مغرب کے بعد کتنی دیر تک حضرت امام مسلم مسجد میں بیٹھے رہے. پورے کوفہ میں کرفیو, چاروں طرف سناٹا, سارے دروازے بند, گلی بازار میں کوئی انسان نظر نہیں آتا. حضرت امام مسلم مسجد سے نکلے, نماز عشاء کے وقت کے قریب قریب, چاروں طرف سناٹا ہے, بازار میں کوئی نہیں ہے. دیکھا کہ ایک مکان کا دروازہ کھلا ہے. امام مسلم نے دیکھا ایک مکان کا دروازہ کھلا ہے. گئے تو دروازے پہ ایک عورت بیٹھی ہے, اس کا نام ہے توعہ, عورت مائی بیٹھی ہے. حضرت امام مسلم نے سلام کیا, اس عورت نے جواب دیا. آپ نے عورت سے کہا کہ مجھے پانی پینا ہے. پانی کا گلاس وہ عورت لائی اور پوچھا کہ اور بھی پینا ہے؟ کہا نہیں بیٹا. وہ گلاس رکھنے گئی تو حضرت امام مسلم وہیں بیٹھ گئے. عورت کہنے لگی آئے مسافر, پانی مل گیا اور چاہیے؟ کہا نہیں مائی. کھانا کھانا ہے تو کھلا دو, نہیں تو اپنے گھر جاؤ, یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ حضرت امام مسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. فرمایا اے مائی, اس مسافر کا پورے کوفے میں کوئی گھر نہیں ہے. کہا سچ بتاؤ آپ ہو کون؟ آپ نے فرمایا کہ میں مسلم بن عقیل ہوں, امام حسین کا بھائی ہوں. کوفے والوں نے مجھے بلایا, مجھے دھوکہ دیا, آج مجھے چھوڑ کر سارے کوفے والوں نے اپنے دروازے بند. وہ عورت رونے لگی. اے فرزند رسول, ہم غریب آدمی, ہمارے نصیب میں کہاں کہ آپ ہمارے گھر آئے. آج ہمارا مقدر چمک اٹھا, خاندان رسول کا شہزادہ چل کر ہمارے گھر آیا ہے. میرے گھر میں آ جاؤ, آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر کو اپنا گھر سمجھ کے, وفادار کا گھر سمجھ کر اس بڑھیا عورت کے گھر کے اندر چلے گئے. حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر وہیں ٹھہرے رہے. آدھی رات کو اس عورت کا بیٹا آیا, دیکھا کہ ماں بار بار گھر کے اندر جا رہی ہے. پوچھا ماں گھر میں کون ہے؟ کہا کہ بیٹے کسی کو بتانا نہیں, حضرت امام مسلم ہے. جب تک حالات سازگار نہ ہو, کوئی مکہ جانے کی سبیل نہ نکلے, تب تک ہمارے گھر پہ رکھنا ہے. بیٹے نے کہا ٹھیک ہے. رات بھر بیٹا یہی رہا اور صبح کو جا کر عبید اللہ کو اس نے بتا دیا کہ امام مسلم ہمارے گھر پہ بیٹھے. بد نصیب ایسی بھی اولاد ہوتی ہے خوش نصیب لوگوں کے گھر. ماں نے آسرا دیا, خدمت کی, اور بیٹا بد نصیب چغل خوری کر کے عبید اللہ کو کہتا ہے کہ امام مسلم ہمارے گھر ہے. حضرت امام مسلم اس گھر کو اپنا گھر آرام سے سوئے ہیں. صبح ہوئی تو عبید اللہ ابن زیاد نے محمد بن اشعث کو 500 سوار ساتھ میں دیے.
اور امام مسلم کو پکڑنے کے لیے بھیجا۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ کے گھر تھے، چاروں طرف سے 500 لوگوں نے ایک شخص کو گرفتار کرنے کے لیے مکان کو گھیر لیا۔ جب شور ہوا، امام مسلم نے دیکھا کہ لوگ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ ہاشمی ہیں، مولا علی کے چچا کے بیٹے ہیں، کہتے ہیں علی کا گھر بھی وہ گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ حضرت امام مسلم نے دیکھا کہ چاروں طرف لوگوں نے گھر کو گھیر لیا ہے، آپ نے تلوار لی اور تلوار کے ایک ہی وار میں 500 کے دستے کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ایسا حملہ کیا، کتنے لوگ گر گئے، مر گئے، بھاگ گئے۔ آپ نے تو بھی تلوار میان میں نہیں لی۔ آخرکار محمد بن اشعث نے کہا کہ اے مسلم، میں آپ کو پناہ دیتا ہوں، آپ کے اوپر کوئی حملہ نہیں ہوگا، ہم آپ کو لینے کے لیے آئے، مارنے اور جھگڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، آپ سیدھے چلو اور عبید اللہ ابن سیاد کے ساتھ بات چیت کر لو۔ آپ نے فرمایا اگر امیر عبید اللہ کی نیت اچھی نہ ہوئی تو محمد بن اشعث نے کہا کہ میں آپ کو امان دیتا ہوں، اور عرب کے لوگ امان کے بڑے پابند تھے۔ 1,00,000 کا لشکر ہو، 1,00,000 کا، اگر 1,00,000 میں سے ایک آدمی بھی کہہ دے کہ میں نے تجھے پناہ دی، اب 1,00,000 کا لشکر اس کو کچھ نہیں بولتا تھا۔ ایسی یہ قر و فر والی قوم تھی، بہادر قوم تھی، اور وعدے کے زبان کے بڑے پکے تھے۔ حضرت امام مسلم تیار ہو گئے عبید اللہ کے پاس جانے کے لیے۔ آپ کو کھچر پر بٹھایا گیا، زخمی تو ہو گئے تھے، پتھر مارے تھے، تلوار سے حملہ کیا تھا، خون بہنے لگا تھا، کھچر پر بٹھایا گیا۔ جیسے ہی بیٹھے کسی نے آپ کی تلوار نکالی، آپ سمجھ گئے کہ یہ بے وفائی اور غداری کی پہلی علامت ہے۔ حضرت امام مسلم کو عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں لے جایا گیا۔ عبید اللہ نے کہا اے مسلم، یہاں کے لوگ اتفاق سے رہتے تھے، بڑا شانت ماحول تھا، تم نے آ کر یہاں فتنہ پھیلایا۔ امام مسلم نے کہا کہ نہیں، میں اللہ اور اس کے رسول کے دین کی تعلیم دینے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ تو نے اور تیرے باپ نے بڑا فتنہ پھیلایا تھا، بادشاہوں جیسی زندگی گزاری، یہاں کے لوگوں کو غلام بنایا، میں ان کو دین مصطفیٰ کی تعلیم دینے کے لیے کوفہ آیا۔ عبید اللہ نے کہا کہاں تو اور کہاں دین مصطفیٰ، کہاں تو اور کہاں اسلام کی تعلیم۔ امام مسلم غصہ ہو گئے، کہا کمینے سن لے، پورے دنیا کو تو اسلام کی تعلیم ملی ہے، یہ ہمارے گھر کا صدقہ ہے۔ اگر میرا گھر نہ ہوتا، میرے نانا نہ ہوتے، ہمارے آقا نہ ہوتے، نہ تو مسلمان ہوتا نہ تیرا باپ مسلمان ہوتا۔ یہ ساری دنیا میں جو اسلام کی بہاریں نظر آتی ہیں، یہ ہمارے گھر کا صدقہ ہے۔ عبید اللہ نے کہا میں تجھے ایسی طرح سے قتل کروں گا کہ آج تک اس طرح سے کوئی قتل نہ ہوا ہوگا۔ آپ نے فرمایا میں بھی جانتا ہوں کہ اس کام میں تم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ عبید اللہ نے اعلان کیا کہ اس کو کوٹھے کے اوپر لے جاؤ اور اوپر جا کر تلوار سے 2 ٹکڑے کر کے اس کی لاش کو نیچے پھینک دو۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بار بار خیال آتا ہے، مکہ کی طرف چہرہ کر کے کہتے ہیں میرے حسین، آپ کو کیا معلوم آپ کے بھائی کے ساتھ یہاں کیسا سلوک ہے۔ میرے حسین، کوئی ہے جو میرے آقا حسین کو بتائے کہ کوفہ نہ آئے؟ کوئی ہے جو میرے سردار کو خبر دے کہ آپ کے بھائی کے ساتھ بہت بڑا سلوک ہوا ہے، سرکار کوفہ نہ آنا؟ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہزاروں لوگوں کو دیکھا، ذرا تعجب تو دیکھو، جس قوم نے قسمیں کھائی تھی، دعوت دی تھی، وفاداری نبھانے کے وعدے کیے تھے، جب آپ کو شہید کرنے کے لیے کوٹھے پر لے جایا گیا تو ہزاروں لوگ آپ کے قتل کا تماشا دیکھنے کے لیے وہاں حاضر ہو گئے۔ حضرت امام مسلم نے دیکھا، جان پہچان والوں میں عمرو بن سعد نظر آیا، اس کو بلا کے کہا ادھر آؤ، ایک بات کرنی ہے۔
کہا بولو. کہا میری 3 باتوں کی وصیت ہے. تم ہمارے خاندان کے ہو, قریش کے ہو, اس لیے تم کو کہتا ہوں. 3 باتوں کی وصیت. پہلی بات کہ فلاں آدمی سے میں نے 700 روپیہ ادھار لیا ہے. میں دنیا میں اس حال میں نہیں جانا چاہتا دنیا سے کہ میرے اوپر کسی انسان کا قرض ہو. میرا قرض اس کو دے دینا اور پھر میرے گھر والوں سے لے لینا. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب مجھے شہید کیا جائے تو میری لاش کو اسلامی طریقے سے دفنا دینا. اور تیسری بات یہ ہے کچھ بھی کر کے میرے آقا حسین کو خبر دے دینا کہ حسین ہرگز کوفہ نہ آئے. عبید اللہ نے بلایا مسلم عمر بن سعد کو. کیا کہا؟ 3 باتیں کہی ہیں. کہا قرض کی تمہاری مرضی ہے, باقی اگر حسین یہاں آئیں گے تو ہم ان کو نہیں جوڑیں گے, حسین نہیں آئیں گے تو ہم ان کو بلانے نہیں جائیں گے. رہی بات لاش کی تو ان کی لاش کو ہم بازار میں لٹکائیں گے, دفن ہونے نہیں دیں گے. حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اوپر لے جایا گیا اور بڑی بے دردی سے حضرت امام علی مقام امام حسین کے سگے چچا کے بیٹے, آپ کے جانشین اور آپ کے نائب حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. دیکھیے قسمت کا تماشا. اور آگے کیا کیا, لاکھ تدبیر کرے بندہ تو کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. ذرا سوچو, امام مسلم کو شہید کیا گیا اور جس دن حضرت امام مسلم کو شہید کیا گیا اسی دن حضرت امام حسین مکہ سے روانہ ہو گئے. آگے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ کل کے بیان میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اہل بیت کی سچی اور پکی محبت اور وفاداری عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک اعلان یہ ہے کہ کل آوتی کل سجے گام گڑشیشہ دے بچے جی نیاز بٹھی پیر جان ساروں کو سلام, کربلا کے جان ساروں کو سلام, فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام, کربلا کے جان ساروں کو سلام, فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام. یا حسین ابن علی مشکل کشا, یا حسین ابن علی مشکل کشا, آپ کے سب جان ساروں کو سلام, کربلا کے جان ساروں کو سلام, کربلا کے جان ساروں کو سلام, فاطمہ زہرا کے پیاروں کو. جو حسین قافلے میں تھے شریک, جو حسین قافلے میں تھے شریک, کہتا ہے اطار ساروں کو سلام, کہتا ہے اطار ساروں کو سلام, کربلا کے جان ساروں کو سلام, کربلا کے جان ساروں کو سلام, فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على حبيبه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.